بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک پیج کی 1.5 پیج کی صورت ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ والمرسلات عرفا، دل خوش کن چلتی ہوئی ہواؤں کی قسم۔ اس مفہوم کے اعتبار سے یعنی کہ بہتر پہ ہوائیں ہیں، یعنی کہ مرسلات سے فرشتے یا انبیاء مراد لیے ہیں اس صورت میں، کہ معنی وحی یا احکام شریعت ہوں گے، یعنی کہ دل خوشی کن چلتی ہوئی ہواؤں کی قسم۔ فالعاصفات عصفا، پھر زور سے جھونکا دینے والیوں کی قسم، یا فرشتے مراد ہیں جو بعض دفعہ ہواؤں کے عذاب کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں۔ والناشرات نشرا، پھر ابھار کر براگندہ کرنے والیوں کی قسم، یعنی کہ ان فرشتوں کی قسم جو بادلوں کو منتشر کرتے ہیں یا فضائی آسمانوں میں اپنے پر پھیلاتے ہیں۔ تاہم امام ابن کثیر رحمہ اللہ اور امام طبری نے تینوں ہوائیں مراد لی ہیں اور صحیح قرار دیا ہے، جیسے کہ ترجمے میں بھی اسی کو اختیار کیا گیا ہے، یعنی کہ جو چیز ہم نے پڑھی ہے۔ فالفارقات فرقہ، پھر حق اور باطل کو جدا جدا کر دینے والی، یعنی کہ ان فرشتوں کی قسم جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے احکام لے کر اترتے ہیں، یا مراد آیت قرآنیہ ہے جن سے حق و باطل، حلال حرام کی تمیز ہوتی ہے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں جو وحی الہی کے ذریعے سے حق و باطل کے درمیان حق واضح کرتے ہیں۔ فالملکیات ذکرا، اور وحی لانے والے فرشتوں کی قسم جو اللہ کا کلام پیغمبروں تک پہنچاتے ہیں، یا رسول مراد ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی اپنی امتیوں کو پہنچاتے ہیں۔ عذراً او نذرا، جو وحی الزام اتارنے یا آگاہ کر دینے والی ہوتی ہیں۔ انما توعدون لواقع، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یقیناً وہ آنے والی ہے، یعنی کہ یہ قیامت کی وعدہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ قسموں کے بعد اللہ کہتا ہے تم سے قیامت کا جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً واضح ہونے والا ہے، یقیناً آنے والا ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے۔ تمس کے معنی مٹ جانا اور بے نشان ہونے کے ہیں، یعنی جب ستاروں کی روشنی ختم بلکہ ان کا نشان تک مٹ جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے، یعنی کہ انہیں زمین سے کھیڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور زمین بالکل صاف اور ہموار کر دی جائے گی۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو وقت مقرر پر لایا جائے گا، یعنی کہ فصل و قضاء کے لیے ان کے بیانات سن کر ان کی قوموں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے ان سب کو مؤخر کیا گیا، یعنی کہ کیسے عظیم دن کے لیے جس کی شدت اور ہولناکی لوگوں کے لیے سخت تعجب انگیز ہوگی، ان پیغمبروں کے جمع ہونے کا وقت دیا گیا ہے۔ لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے، یعنی کہ جس دن لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا جنت میں کون اور دوزخ میں کون جائے گا۔ وما ادراک ما یوم الفصل، تمہیں کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، یعنی کہ ہلاکت ہے جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ یہ آیت اس صورت میں بار بار دہرائی گئی، یعنی کہ وائل جو ہے وہ ایک جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اس لیے ہر مکذب، ہر جھوٹے مجرم ایک دوسرے سے مختلف یعنی کہ کا ذکر کیا گیا ہے، اور اسی حساب سے عذاب کی نوعیتیں بھی مختلف ہوں گی۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، یعنی کہ جو گزر گئے، کئیوں کو بارش کی وجہ سے عذاب آیا جو پتھروں سے، کئیوں کو زمین میں دسا دیا گیا، کسی کو چیخ کی وجہ سے عذاب دے دیا گیا۔ ثم نتبعہم الآخرین، پھر ہم نے ان کے بعد پچھلوں کو لائے، یعنی کہ کفار مکہ اور ان کے ہم نوا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا۔ کذالک نفعل بالمجرمین، ہم گناہ گاروں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں، یعنی کہ پھر جو مشرکین تھے وہ جنگ بدر، جنگ احد میں بھی مارے گئے، قتل کر دیے گئے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے افسوس ہے قیامت کے دن۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے منی پیدا نہیں کیا۔ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے مضبوط اور محفوظ جگہ میں رکھا، یعنی کہ رحم مادہ میں۔ الی قدر معلوم، ایک مقررہ وقت تک۔
فقدرنا فنعم القادرون، پھر ہم نے اندازہ کیا اور ہم کیا خوب اندازہ کرنے والے ہیں، یعنی کہ رحم جسمانی ساحت و ترکیب و صحیح اندازہ کیا، دونوں آنکھوں، دونوں ہاتھوں، دونوں پیروں اور دونوں کانوں کے درمیان اور دیگر اعضاء کا ایک دوسرے کے درمیان کتنا فاصلہ رہنا چاہیے، ہم نے سارا کچھ پیٹ کے اندر کیا۔ سبحان اللہ۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ احیاء و امواتا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی، یعنی کہ زمین زندوں کو اپنی پشت میں اور مردوں کو اپنے اندر سمیت لیتی ہے، یعنی کہ انسان جب مرتا ہے اس کو مٹی کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، اور ہم نے اس میں بلند اور بھاری پہاڑ بنا دیے اور تمہیں سیراب کرنے والا میٹھا پانی پلایا۔ وَإِلَى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھوٹ چھوڑ جاننے والے کے لیے وائے افسوس ہے، یعنی کہ اس دن افسوس ہے اس کے لیے جھوٹے کے لیے۔ انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون، اس دوزخ کی طرف جاؤ جسے تمہیں جھٹلاتے رہے ہو، یعنی کہ اس دن اس وقت فرشتے ان کو کافروں کو پکڑ پکڑ کر جہنم میں ڈالیں گے اور کہیں گے کہ یہ وہ ہے جس کا تم دنیا میں جھٹلاتے تھے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو تین شاخوں والے تنے کی طرح، جہنم سے جو دھواں آئے گا وہ بلند ہو کر تین طرفوں میں پھیل جائے گا، یعنی کہ جس طرح دیوار یا درخت کا سایہ ہوتا ہے، یہ دھواں حقیقت میں اس طرح کا سایہ نہیں ہوگا جس میں جہنم میں کچھ سکون کر لیں، یعنی کہ جہنم میں اتنا دردناک ہوگا، انسان کو ڈالا جائے گا، جب اس کی چمڑی گلے گی اللہ دوبارہ اس کو چمڑی دے گا، پھر اس کو جلائے گا۔ لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، جو دراصل نہ سایہ دینے والا نہ شعلے سے بچا سکتا ہے، یعنی جہنم کی حرارت سے بچنا بھی ناممکن ہوگا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، یقیناً دوزخ چنگاریاں پھینکتی ہے جو مثل محل کے ہیں۔ اس کا ایک ترجمہ ہے کہ یعنی کہ جو لکڑی کے بوٹے یعنی بھاری ٹکڑے کی مثل ہے۔ کأنہ جمالۃ صف، گویا کہ وہ زرد اونٹ ہے۔ اس معنی کی بنا پر مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک چنگاری اتنی بڑی ہوگی جیسے محل یا قلعہ، پھر ہر چنگاری کے مزید اتنے بڑے بڑے ٹکڑے ہو جائیں گے جیسے اونٹ ہوتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، آج ان جھٹلانے والوں کی درگت ہے۔ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ، آج کا دن وہ دن ہے کہ یہ بول بھی نہیں سکیں گے، یعنی کہ آج ان کا محشر کا دن کافروں کی حالتیں بہت برا ہوگا، وہ وہاں بھی جھوٹ بولیں گے، وہاں بھی انکار کریں گے، اور ان کے ہاتھ پاؤں پھر گواہی دینے لگیں گے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے منہ بند کر دے گا اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کی گواہی دیں گے۔ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، نہ انہیں معذرت کی اجازت دی جائے گی۔ وَإِلَى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ، یہ ہے فاصلے کا دن، ہم نے تمہیں اور اگلوں کو سب کو جمع کر لیا۔ یہ اللہ کے بندوں سے خطاب فرمائیں گے کہ ہم نے تمہیں اپنی قدرت کاملہ سے فیصلہ کرنے کے لیے ایک ہی میدان میں جمع کر لیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، پس اگر تم مجھ سے کوئی چال چل سکتے ہو تو چلو۔ یہ سخت وعید اور تہدید ہے کہ اگر تم میری گرفت سے بچ سکتے ہو اور میرے حکم سے نکل سکتے ہو تو بچ کر دکھاؤ، نکل کر دکھاؤ، لیکن وہاں کس کی طاقت ہوگی؟ صرف اللہ کی۔ وَإِلَى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہائے افسوس اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک پرہیزگار لوگ سایوں میں ہوں گے اور بہتے چشموں میں، یعنی کہ درخت اور محلات کے سائے آگ کے دھوئیں کا سایہ نہیں ہوگا جیسے مشرکین کے لیے ہوگا۔ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور ان میووں میں جن کی وہ خواہش کریں گے، ہر قسم کے پھل جس کی وہ خواہش کریں گے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اے جنتیوں کھاؤ پیو مزے سے اپنے کیے اعمال کے بدلے جو تم نے دنیا میں کیے تھے، یہ سارا بدلہ اس کا ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اچھا کرنے والوں کو، جزا کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جنہوں نے جھٹلایا۔ کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُم مُجْرِمُونَ، اے جھٹلانے والو تم دنیا میں تھوڑا سا کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، بے شک تم گنہگار ہو، یعنی کہ دنیا میں جتنا مرضی کھا لو، عیش و عشرت سے جی لو،
جیسے تمہارا آخرت میں عذاب بہت برا ہوگا۔ وَإِلَى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، افسوس ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، ان سے جب کہا جاتا ہے رکوع کر لو تو وہ سجدہ نہیں کرتے، تو رکوع نہیں کرتے۔ جب ان سے نماز کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو نماز نہیں پڑھتے۔ وَإِلَى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یعنی کہ اتنی چیزیں، اتنی وحید، اتنی دلائل، اتنے اللہ تعالیٰ نے اتار دیے ہیں، اب اس کے بعد یہ کس پر ایمان لائیں گے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔